پرسوں کسی کا فون آیا کہ آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا, یورپ سے فون آیا کسی کا, یورپ سے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے, لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے, باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک, بولو بھائی بہت اچھا. میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی, اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے, ادب و آداب بہت, تمیز بہت, کہہ رہے تنخواہیں ٹائم پہ ہو, بہت تمیز سے بات, بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے, لیکن اللہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کتنے ہی اچھے اخلاق کر لو. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ کہتے ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کو بھول گئے. دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے, ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کے کھلونے کو توڑ دیں, بچے کو غصہ آتا ہے میں نے مٹی سے بنایا تھا, غصہ آتا ہے نا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی, اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب, فرمایا مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی. مٹی ہی ہے نا, مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے. ثم من تراب, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, پھر اس نطفے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, آنکھیں, کان, ناک, دانت, زبان اور یہ ساری چیزیں, انگلیاں, ناخن بنا کے سواک رجلا, انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر. اور اب تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا, پرسوں ترسوں کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں, دکھاؤ تو صحیح, سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا, اس سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی, لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا, ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی. سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے برحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح, لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی, لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے ایمان کا موقع نہیں دیا, تباہ کر دیا. تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے, سب کچھ مجھے یقین ہو گیا, اسلام کا سب کچھ ہو گیا, دلائل, مجھے ایسی نشانی چاہیے. بلکہ غیر مسلم کیا, وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات, ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا رمضان سے پہلے. شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کوئی ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی. نا ٹائٹ نہیں ہوتی, جو ایک دم بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو وہ کیلا بن جائے, یہ خربوزہ کیا بن جائے, ناریل بن جائے. اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے. ہے بھائی, بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا کوئی گاؤں سے آئے تو وہ تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا, تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے, اس سے کیا بولا, اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ
عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بہ الاولون، لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں، اسے یا تو نظر کے دھوکے پر محمول کریں گے یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے، جادو کیا ہے۔ فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی دکھائی ہے انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ فرعون کے سامنے معجزے دکھائے گئے، فرعون نے جادو جادو کہہ کے موسیٰ کا انکار کرتا رہا، جادوگروں کا مقابلہ کرا کے ثابت کرا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگروں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جیسے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتے تھے جادوگر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی جب آپ انکار کرنے پر آ جاؤ تو بڑی نشانی ہو یا چھوٹی نشانی ہو آپ نے انکار کرنا ہی ہے، اور جب ماننے پر آ جاؤ تو اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں پہلے سے بغیر ہمارے مطالبے کے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس ضبط پر ایمان لا سکتے ہیں، کہ ان کو دیکھے بغیر بھی لا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے وہ معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، اور جن لوگوں نے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، نبی نے ان کے سامنے ٹکڑے کیے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ نہیں لگے نا، نظر کا دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔